کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسرائیل جیسے ترقی یافتہ ملک کے گاؤں کی زندگی کیسی ہوگی؟ ایک طرف جدید ٹیکنالوجی اور دوسری طرف صدیوں پرانی روایات کا امتزاج۔ یہ دیہات اپنی منفرد خوبصورتی اور طرز زندگی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کے دیہات کی روزمرہ زندگی، ان کے رسم و رواج، کھیتی باڑی کے طریقوں اور وہاں کے لوگوں کی حیرت انگیز کہانیوں سے روشناس کرائیں گے۔ تو چلے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان گاؤں میں واقعی کیا خاص ہے۔ اسرائیل کی زراعت کا پس منظر۔ اسرائیل کی زراعت کا آغاز قدیم تہذیبوں سے ہوتا ہے، لیکن جدید دور میں اسے انقلابی بنا دیا گیا ہے۔ ملک کی بیشتر زمین بنجر اور پانی کی کمی کا شکار ہے، لیکن یہاں کے کسانوں نے سخت حالات میں زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈرپ ایریگیشن کا انقلاب۔ ڈرپ ایریگیشن جو اسرائیل کی ایجاد ہے، دنیا بھر میں زراعت کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ یہ نظام پانی کی بچت اور پودوں کی مؤثر طریقے سے غذائیت فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اسرائیلی گاؤں کے کسان اسی جدید طریقے سے فصلیں اگاتے ہیں جو کم وسائل کے ساتھ زیادہ پیداوار کا باعث بنتا ہے۔ اسرائیلی گاؤں میں زراعت کے لیے ڈرون، سینسر اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسان ان ٹیکنالوجی سے زمین کی حالت، پانی کی ضروریات اور فصلوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ گاؤں کی زراعت اور سماجی زندگی۔ اسرائیلی دیہات خاص طور پر کیبوٹس اور موشاو کمیونٹی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ یہ دیہات نہ صرف زراعت کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں کے لوگ ایک ساتھ کام کر کے وسائل کا اشتراک کرتے ہیں۔ فصلیں اور پیداوار۔ اسرائیل کے گاؤں میں کھجور، زیتون، انگور اور ترچھاؤں پھلوں کی پیداوار بہت عام ہے۔ گرین ہاؤس فارمنگ کے ذریعے سبزیاں اور پھول بھی بڑی مقدار میں اگائے جاتے ہیں جو دنیا بھر میں برآمد کیے جاتے ہیں۔ اسرائیلی گاؤں میں مال مویشی پالنے کی زندگی۔ اسرائیلی گاؤں کی زراعت میں مال مویشی پالنا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گائے، بھیڑ، بکری اور مرغی جیسے مویشیوں کی پرورش نہ صرف غذائی ضروریات پوری کرتی ہے بلکہ ملکی معیشت کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ اسرائیلی دیہات میں جدید ٹیکنالوجی اور روایتی طریقوں کا امتزاج مال مویشی کی صنعت کو کامیاب بناتا ہے۔ مال مویشی کی اہمیت۔ دودھ کی پیداوار۔ اسرائیل کی گائے دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دیتی ہے۔ جدید دودھ دونے کے نظام اور متوازن خوراک کی وجہ سے دودھ کی کوالٹی اور مقدار عالمی معیار کی ہے۔ گوشت کی پیداوار۔ اسرائیلی گاؤں میں گائے، بھیڑ اور مرغی کا گوشت اہم ذریعہ ہے جسے مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ جدید تکنیک اور ٹیکنالوجی۔ مال مویشی پالنے کے لیے جدید شیڈز اور گرین ہاؤس استعمال کیے جاتے ہیں جو جانوروں کو موسم کی شدت سے بچاتے ہیں۔ ڈیجیٹل فارم مینجمنٹ سسٹم۔ جدید سینسر اور سافٹ ویئر جانوروں کی صحت، وزن اور دودھ کی پیداوار کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ خوراک کا معیار۔ مال مویشی کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور چارہ استعمال کیا جاتا ہے جو زیادہ پیداوار اور صحت مند مویشیوں کی ضمانت دیتا ہے۔ مویشیوں کی صحت کا خیال۔ اسرائیلی دیہات میں جانوروں کی صحت پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ ہر گاؤں میں ویٹرنری کلینک موجود ہوتے ہیں جہاں مویشیوں کے لیے ویکسینیشن اور دیگر طبی سہولیات دستیاب ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جدید سائنسی تحقیق کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ماحول دوست اقدامات۔ اسرائیلی گاؤں مال مویشی کے فضلے کو توانائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بایو گیس پلانٹس کے ذریعے یہ فضلہ بجلی اور کھاد بنانے کے لیے کام آتا ہے۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے سخت قوانین اور جدید فضلہ مینجمنٹ سسٹم نافذ ہے۔ بھیڑ اور بکری پالنا۔ بھیڑ اور بکریوں کی پرورش اسرائیل میں خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ جانور خشک اور بنجر علاقوں میں آسانی سے پرورش پاتے ہیں۔ ان سے دودھ، گوشت اور اون حاصل کی جاتی ہے جو مقامی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے۔ مرغیاں اور پولٹری فارم۔ پولٹری انڈسٹری اسرائیلی دیہات میں بہت ترقی یافتہ ہے۔ مرغیوں سے انڈے اور گوشت حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے لیے جدید فارمنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے جس میں درجہ حرارت اور خوراک کا خودکار انتظام شامل ہے۔ کیبوت اور موشا میں مال مویشی۔ کیبوتس اجتماعی فارمنگ میں مال مویشی پالنا ایک اہم جز ہے۔ دودھ اور گوشت کی پیداوار کو کمیونٹی کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
موشاو یہاں ہر کسان اپنے مویشیوں کی پرورش کرتا ہے، لیکن جدید سہولیات اور مارکیٹ تک رسائی میں کمیونٹی کا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ اسرائیلی دیہات میں مال مویشی پالنے کا نظام جدید ٹیکنالوجی، سائنسی تحقیق اور روایتی مہارتوں کا حسین امتزاج ہے۔ یہ صنعت نہ صرف دیہی معیشت کو مضبوط بناتی ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک بہترین ماڈل بھی پیش کرتی ہے۔ اسرائیلی گاؤں کے رسم و رواج۔ اسرائیل کے گاؤں کی زندگی میں مقامی رسم و رواج گہرے ثقافتی اور تاریخی اثرات رکھتے ہیں۔ یہ رسوم نہ صرف لوگوں کی سماجی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ ان کے مذہب، روایات اور اجتماعی رہن سہن کی جھلک بھی پیش کرتے ہیں۔ گاؤں میں یہ روایات مقامی کمیونٹی کی اتحاد اور ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کو فروغ دیتی ہے۔ مذہبی تقریبات۔ اسرائیلی گاؤں میں مذہبی رسومات اہم ہیں جن میں یہودی، عیسائی اور مسلم کمیونٹیز اپنی اپنی ثقافتی اور مذہبی تقریبات مناتی ہے۔ شابت، یہودی مذہب ہفتہ کی چھٹی، ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جمعہ کی شام سے ہفتے کی شام تک کام سے مکمل اجتناب کیا جاتا ہے اور گاؤں میں لوگ عبادات اور خاندان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ یہودی تہوار ہانوکا، روشنی کا تہوار جس میں گھروں اور عبادت گاہوں میں چراغان کیا جاتا ہے۔ روش ہاشانہ، نیا سال جس میں دعائیں اور خاص کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ عید اور رمضان، مسلم دیہات میں عیدین اور رمضان کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور کمیونٹی کے افراد افطاری اور دعاؤں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج۔ شادی کی تقریبات مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ یہودی گاؤں میں شادی ایک خاص خیمے ہوپا کے نیچے ہوتی ہے جو برکت کی علامت ہے۔ روایتی رقص اور موسیقی تقریب کا حصہ ہے۔ مسلم گاؤں میں شادی دلہن اور دلہا کو خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور ان کے لیے گاؤں کے لوگ ایک ساتھ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ کمیونٹی کی شمولیت۔ شادی بیاہ کی تقریبات میں پورے گاؤں کے لوگ حصہ لیتے ہیں جو اجتماعی ثقافت کا عکاس ہے۔ زراعت سے جڑے تہوار۔ ٹوبی شبات، یہ درختوں کا تہوار ہے جس میں درخت لگانے اور زمین سے محبت کے اظہار کی روایت ہے۔ فصل کی کٹائی کے دوران گاؤں میں خاص تقریبات ہوتی ہے جن میں روایتی کھانے اور رقص شامل ہوتے ہیں۔ کمیونٹی کی تعاون کی روایات۔ اسرائیلی دیہات خاص طور پر کیبوٹ اور موشاو اپنے اجتماعی طرز زندگی کے لیے مشہور ہے۔ کیبوٹ یہاں ہر کام، خواہ وہ کھیتی باڑی ہو یا بچوں کی دیکھ بھال، اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے۔ موشاو، افراد اپنی زمین پر انفرادی طور پر کام کرتے ہیں لیکن خوشی اور غم کی تقریبات میں کمیونٹی ایک ساتھ حصہ لیتی ہے۔ گاؤں کے لوگ بیماروں اور بزرگوں کی مدد کو ایک اہم سماجی فریضہ سمجھتے ہیں۔ کھانے اور دعوتوں کی روایات۔ روایتی کھانے جیسے ہومس، فلافل، زیتون اور تازہ پھلوں کا استعمال عام ہے۔ گاؤں میں بڑی دعوتوں کا اہتمام عام ہے جہاں لوگ کھانے کے ساتھ ایک دوسرے سے کہانیاں اور قصے شیئر کرتے ہیں۔ میوزک اور رقص۔ گاؤں میں روایتی موسیقی اور رقص تقریبات کا لازمی حصہ ہے۔ یہودی گاؤں میں ہورا نامی رقص مشہور ہے جس میں لوگ دائرے میں ہاتھ پکڑ کر ناچتے ہیں۔ عربی گاؤں میں دب کے رقص کیا جاتا ہے جو توانائی اور اتحاد کا مظہر ہے۔ اگر آپ کو اسرائیل کے دیہات کی یہ سیر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس دیہات کی سیر کرنا چاہیں گے۔